جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حالات جس ڈگر پر جا رہے ہیں، اور خاکسار تحریک اپنا نقطۂ نظر پہلے بھی بیان کرتی آئی ہے اور آج بھی بیان کر رہی ہے، اور جس طرح کے معاشی حالات ہوئے ہیں، اور 2 دن قبل جو منی بجٹ آیا ہے، اس منی بجٹ کے حوالے سے بھی جو 170 ارب ڈالر کا بوجھ پھر غریب عوام الناس پر لاد دیا گیا ہے، اس نقطۂ نظر سے آج بات چیت ہوگی اور فکر مشرقی کے تناظر میں وہ راہیں واگزار کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اس مسائل سے نکلا جائے، اور قوم کو یہ جو درگوں معاشی حالات ہیں، جو اس وقت سیاسی ابتری ہے، اور جتنی قوم اس وقت فرقوں میں، طبقوں میں اور قومیتوں میں، لسانیت میں بٹ چکی ہے، اس کو متحد العمل کرنے کے لیے کون سا ایسا پروگرام، ایسا لائحہ عمل اختیار کیا جائے جس کو اپنا کر قوم کو پھر سے زندگی کی نوید سنائی جائے۔ تو آج موجود ہیں خاکساران لاہور بھی اور سالاران تحریک بھی موجود ہیں، اور ان کے سامنے بھی اور عام جو دنیا خاکسار اس وقت سن رہی ہے، یا جو میرے ہم وطن آج میرے ساتھ اس پروگرام میں، اس فکری اجتماع میں ہمارے ساتھ ہیں، تو حالات آپ کے سامنے ہیں، جو ملکی حالات اس وقت ہو چکے ہیں، اور جس طرح کی مہنگائی کا IMF کی جانب سے جو پریشر ہے، اور اس پریشر کے تحت جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ہمارے، ان زر مبادلہ کے ذخائر کے تناظر میں جو معاشی پریشر ہے اور مہنگائی، اسی کا پیش خیمہ ہے، اور یہ مختلف طریقوں سے پاکستانی قوم کو انڈر پریشر لایا جا رہا ہے۔ کئی اشروں سے تو ہم نے عیاشی کر لی، اور جس طرح ہمیں امدادیں آتی رہیں، قرضہ جات آسان شرائطوں پر ملتے رہے، اب وہ قوتیں جو ہمیں امداد دے رہی تھیں یا جن کی امداد پر ہم پل رہے تھے، انہوں نے پاکستان سے در حقیقت منہ موڑ لیا۔ اسی لیے اب ان سیاسی حکومتوں کے پاس بھی ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے جو معاشی چیمپئن تھے وہ بھی اپنی زور آزمائی کر چکے ہیں، پچھلی گورنمنٹ ہو یا یہ گورنمنٹ ہو۔ اس گورنمنٹ میں 2 اپنے وزیر اپنا خزانہ تبدیل ہوئے، اور وہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے تھے، لیکن دونوں فیل ہو چکے ہیں۔ کیوں کہ وہ قوتیں جن کے ایما پر ہم معاشی طور پر مستحکم تھے، اور معاشیات وہ ہمارے سنبھالے بیٹھے تھے، اور ان کے اپنے مفادات اس خطے سے تھے، اور اس خطے میں جب ان کے اپنے مفادات مکمل ہوئے ہیں، تو اس تناظر میں اب انہوں نے منہ پھیر لیا ہے، اور اس جنگ میں پاکستان اپنی حیثیت کھوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں بڑی ابتری کی سچویشن ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اب غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں۔ وہ 800,000 روپیہ پر ڈے کماتے ہیں، ان کی یومیہ جو آمدنی ہے، جو لیبر کلاس ہے پاکستان کی، اس کی یومیہ جو ہے وہ 800,000 روپیہ ہے۔ اب اس کو اگر ہم ملٹی کریں، ڈالر کے ساتھ ریلیٹ کریں، تو یہ تقریباً $4 سے بھی نیچے کی ہے، اور مہنگائی اتنی ہے کہ جس کا کوئی حد حساب نہیں۔ عام اشیاء خوردنوش جو ہیں وہ عام لوگوں کی دسترس سے نکلتے جا رہے ہیں۔ عام گندم ہو، چاول ہوں، سبزیاں ہوں، آٹا، گھی، دالیں، جس طرح، اور اس کے ساتھ جو پیٹرول، اور جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ اس وقت 272 روپے، اسی منی بجٹ میں اس کا اضافہ کر دیا گیا، 18% سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا، اور اس طرح مختلف جو چیزیں ہیں، اور اس میں بجلی کے نرخ بڑھانے کا عندیہ ہے، اور گیس کو بھی تقریباً 124% بڑھا دیا گیا ہے۔ اب اس کو بھی اسی لیول پر لایا جائے گا جس نرخ پر بجلی بک رہی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں غریب کہاں جائے؟ غریب جو اپنا پیٹ نہیں پال سک رہا، وہ عام اپنا سارا گھر کا ماحول اور گھر کا تمام سسٹم کیسے چلے؟ اور یہ سیاسی جماعتیں ہیں، دے آر فیل ٹو ڈیلیور
کہ وہ فیل ہو چکی ہیں اور اس فیلیور میں انہوں نے جتنا ملک کو نقصان دیا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ ان 70-75 سالوں میں ملک کی جو اشرافیہ تھی، جو سیاست میں کر رہی تھی اور سیاست میں اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی تھی، غریب کے مفادات کو پس پش ڈال رہی تھی، ان سارے حالات میں غریب کے لیے کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اب غریب کے پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور تمام چیزیں غریب کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کوئی پروگرام، کوئی لائے عمل، کوئی نظریہ، کوئی ایسی چیز کسی سیاسی جماعت کی طرف سے، کوئی ایسا اعلامیہ، کوئی ایسی چیز اس پورے عرصے میں سامنے نہیں آ رہی۔ ٹی وی چینلز کھول کر دیکھیں یا فیس بک پر چلے جائیں، بڑے بڑے کرٹکس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ناقدین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، ماہر معاشیات بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست کے اکھاڑے کے چیمپئنز بیٹھے ہوئے ہیں، مذہبی پیشوائیت کے بڑے بڑے جو ہیں پگڑیوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سارے کے سارے دے آر فیل ٹو ڈیلیور اینی سسٹم، دے آر فیل ٹو گیو اینی سولوشن ٹو دا نیشن۔ اب ان سارے حالات میں کس طرح اس ابتری سے، اس سیاسی ابتری سے، اس معاشی ابتری سے، اس درگوں جو حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا حل، ایسا کوئی پروگرام، ایسا کوئی نصب العین کسی کے پاس نہیں۔ اور یہی چیز خاکسار تحریک ہر ہفتے باور کرا رہی ہے اور کراتی رہی ہے، رائٹ فرام دا اسٹارٹ، رائٹ فرام دا بگننگ۔ پہلے دن سے جب اس ملک کا وجود ہوا ہے، یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے، اور اس کے معرض وجود میں آنے کے بعد خاکسار تحریک نے جن خدشات کا اظہار کیا وہ آج منوعن درست ہو رہے ہیں۔ اور ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو تصویر کشی کر کے قوم کے سامنے پیش کی گئی، اس کا موازنہ اگر کر کے دیکھیں تو آج وہی حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہی چیز جو خاکسار تحریک نے 70 سال پہلے بتائی تھی وہ آج منوعن درست ہے۔